ہم نے پچھلے درس میں یہاں تک سنا تھا کہ دجال کا قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا۔ اب آگے 40 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اسلام کی حکومت پورے دنیا میں ہوگی۔ ہم نے یہاں یہ بھی سن رکھا ہے کہیں نہ کہیں کہ پورے دنیا میں اسلام ہوگا، مسلمان ہو گئے، یہ ایسا نہیں۔ 40 سال تک اسلامی حکومت ضرور ہوگی دجال کے خاتمے کے بعد، اور پرسکون اور باقاعدہ جو ہے وہ بہترین سلطنت قائم ہوگی پوری دنیا میں۔ اب آئیے آخری، جیسے میں نے کہا تھا کہ پھر اس کے بعد بچا کیا؟ 40 سال کے بعد تو قیامت طے ہے۔ دجال کے مر جانے کے 40 سال کے بعد، اسے قتل کر دینے کے 40 سال کے بعد پرسکون امن رہے گا یہاں پر پوری دنیا میں۔ یہ شارٹ کٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ 40 سال تک دنیا قائم رہے گی، اسلامی نظام ہوگا، لوگ محبت اور پیار محبت اور امن کے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، سب کے ساتھ باقاعدہ انصاف ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ قیامت جب برپا ہو تو وہ ویسے تو پوری دنیا کے لیے ہے، دنیا میں رہنے والے ہر چیز کے لیے ہے، لیکن قیامت کے کچھ ہی پل پہلے یا کچھ وقت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کا انتقال ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اسے موت آنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت میں آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، وہ زندہ ہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد قرآن مجید میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق یقیناً سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام کا انتقال ہوگا، اس کے بعد برپا ہوگی قیامت۔ اور قیامت جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو ایک نقطہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ اس لیے دیا کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے بخاری شریف میں اور بھی احادیثوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے فرما دیا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری آل کی حکومت، خلافت پوری دنیا میں قائم نہیں ہو جاتی۔ وہ تو آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھ لیا، سن لیا۔ اب مسلمانوں کے لیے یا کس کے لیے قیامت ہوگی، یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ حدیث شریف کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے، جسٹ پہلے، اللہ تبارک و تعالی ایک خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا دنیا میں، ایسی خوشبودار ہوا، ایسی خوشبو کہ نہ ہم نے پہلے کبھی اس کو سونگھی ہو، اور ایسی ٹھنڈی ہوا کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی اسے محسوس نہ کی۔ وہ خوشبودار اور وہ ٹھنڈی ہوا ہلکی سی جو ہوگی وہ ظاہر ہوگی، اور جتنے اس وقت ایمان والے ہیں، مسلمان جتنے ایمان والے ہیں، اسی ہوا کو وہ لوگ ہی سن سکیں گے اور محسوس کر سکیں گے اس کی ٹھنڈک۔ جو ایمان والا ہے وہ نہیں کرے گا۔ دیکھیے غور سے سنیے گا یہاں پر،
جو ایمان والا ہے وہی اس کی خوشبو کو سونگھ پائے گا اور اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر پائے گا۔ جب وہ ایمان والوں کی جسم سے چھوتی ہوئی وہ ہوا گزرے گی، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے سونگھیں گے۔ جیسے ہی وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرے گی، ایمان والے اسے سونگھیں گے، اسے محسوس بھی کریں گے، اس کی ٹھنڈک کو محسوس کریں گے، اسے سونگھیں گے۔ اور جیسے ہی انہوں نے سونگھ لیا، ان کو ایک ایسا نیند کا غلبہ ان پر جو ہے وہ طاری ہو جائے گا۔ جیسے آج ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ نیند کا انجیکشن دے دیتا ہے آپریشن کے وقت میں، یا جو بھی کہتے ہیں اس کو، تو ہم بے خبر ہو جاتے ہیں، سمجھ لیجئے ہم مر جاتے ہیں۔ تبھی تو وہ پورا جسم جو ہے وہ چیر کر کے سارا معاملہ کرتا ہے، کہ اس وقت ہماری سانسیں تو چل رہی ہیں مگر ہم مر چکے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح بس فرق یہ ہوگا کہ وہ ہوا، وہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا مومنوں کے جسم سے لگتی ہوئی جائے گی اور مومن اسے سونگھے گا، ایمان والا اسے سونگھے گا۔ تو اسی طریقے سے وہ بڑی آرام سے بنا کوئی تکلیف کے وہ سو جائے گا۔ سو جائے گا سے مراد وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی روح نکال دی جائے گی، لیکن اسے ایسا لگے گا کہ بس مجھے صرف ایک انجیکشن دیا گیا ہے اور میں سویا ہوا، پرسکون موت ہو، وہ سو جائے گا۔ تو جتنے ایمان والے اس وقت دنیا میں ہیں، یہ میں قیامت سے جسٹ پہلے کی سچویشن کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، وہ سو جائیں گے، ایمان والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہ دراصل وہ ان کی روح قبض ہو جائے گی، اور سارے ایمان والے جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اسی طریقے سے جو اس وقت موجود ہوں گے، تو وہاں جب سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، سارے مسلمان جو ہے اس وقت تک دنیا سے رخصتی لے چکے ہوں گے اس طریقے سے، اس کے فوراً بعد قیامت برپا ہوگی۔ جو قیامت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کیا کیا عذاب نازل ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، نفسا نفسی ہو جائے گی، تو مسلمانوں کے لیے وہ نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ دیکھ پائیں گے اسے۔ تو اس لیے کہ اس کے پہلے وہ ٹھنڈی ہوا، خوشبودار ہوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک لمبی نیند میں سلا دے گا، ان کی روح کو قبض کر لے گا۔ تو مسلمان ایک اللہ کو ماننے والا، ایک رسول کو ماننے والا، ایک قرآن کو ماننے والا، اور نبی اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، اس کے فرمان پر عمل کرنے والے کو یہ تحفہ دیا جائے گا کہ وہ قیامت کے بھینکر حالات کو نہ دیکھے گا نہ جھیلے گا۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو مانا، نبی کو مانا، قیامت پہ ایمان، یہ تو ایمان ہے ہی۔ جو آج ہم جسے مانتے ہیں وہ ایمان ہے، لیکن اس وقت کا جو ایمان ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو مانا، رسول کو، تو میں وہاں سے غافل نہیں ہوں گا، اللہ کی پناہ ہے۔ تب تو یہ کہا ہی کیوں جاتا کہ دجال مسلمانوں سے خطاب کرے گا، اور کہیں جو بے ایمان ہے مسلمان، اب مسلمان بھی اور بے ایمان بھی ہے، تو وہاں اس ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اللہ، اس کے رسول کی کتنی اطاعت کی، اس کے مطابق اس کا ایمان مضبوط ہوگا، فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ راج ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے دجال کے، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس کے فتنے سے بچائے، اور مسلمان
سارے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی. اور سارا معاملہ جو ہے آپ نے پہلے ہی سن رکھا ہوگا قیامت میں اور کیا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب تک بھی ایک شخص اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر ہے قیامت نہیں آئے گی. بس یہیں سے بات کو پکڑ لیجئے، سوچ لیجئے. آج آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت کے نزدیک ایک ایسا دور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اٹھا لے گا. کیا آپ یہ دور کو محسوس نہیں کرتے؟ اگر کوئی علمی باتیں آپ کے سامنے کریں تو آپ اس سے دور بھاگتے ہیں، علمی ویڈیوز کو آپ اگنور کر دیتے ہیں. عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی. یہ سارے نشانیاں قیامت کی ہے. اب ہم عمل کریں گے تو کیا قیامت نہیں آئے گی؟ اس کو آنا ہے. وجہ ہم نہ بنے، وجہ ہم نہ بنے. ٹھیک اسی طریقے سے کہ آج اسرائیل کے سامنے حماس لڑ رہا ہے، حزب اللہ، جو لوگ بھی لڑ رہے ہیں، کیا انہیں ان حدیثوں کے بارے میں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی کر دی کہ یہودیوں کا ایک اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنے گا. یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی 1450 سال پہلے آپ نے اس کی پیشن گوئی کر دی، گریٹر اسرائیل بنے گا. اب اس میں دو چیزیں ہیں. آج جو لڑائی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار آ جائے، تو سچویشن جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتائی تھی ہو سکتی ہے. اور اگر نہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ سچویشن کریٹ ہوگی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں یہاں ہمیں غور کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہودی بکھر جائیں گے. ایک جگہ تو فرمایا کہ بہت بڑا گریٹر اپنا جو ہے سامراجیہ تیار کریں گے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ بھاگیں گے مختلف ملکوں میں، علاقوں میں، یہاں وہاں سب بھاگتے رہیں گے. سچویشن تو آپ یہی دیکھ رہے ہیں آج کی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں. پھر وہ جہاں جہاں بھی ہوں گے کچھ عرصے کے بعد جب ہماری فلسطین جیروسلم پر، بیت المقدس پر ہمارا قبضہ ہوگا تو وہ یہودی جہاں کہیں بھی بھاگ کر کے گئے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک بڑی طاقت بنیں گے. اور جتنے بھی منافقین جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہ سبھی ان کے ساتھ جڑ جائیں گے ایک بڑی طاقت کے ساتھ. پھر وہ حملہ کریں گے مسلمانوں پر اور پھر سے وہ جو ہے جو زمین اسرائیل کی ہے وہ واپس لیں گے. میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ دجال کا سینٹرل ہی وہ ہوگا. تو کیا یہ سوچ کر غازہ کے لوگ نہ لڑیں کہ آخر کار ان کے پاس ہی تو جانا؟ نہیں. اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں ان سے سوال کرے گا کہ تمہیں اپنے ملک، اپنے امت، اپنے لوگ مسلمانوں کے لیے لڑنا چاہیے تھا، اور اس پر انعام ہے کہ اگر تم اس لڑائی میں مارے جاتے ہو، شہید ہو جاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے. اسی پہ میں اگلا ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا. جیسے میں نے وعدہ کیا ہے کہ دجال کی فوج کیا ہوگی، اس کا گراؤنڈ کیسے تیار ہو رہا ہے، تو امام مہدی کی فوج اور گراؤنڈ کیسے تیار ہو رہا ہے، اور اس میں ہم کہاں ہیں. آج تو میں نے قیامت کے لیے آپ کو ویری شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس حدیث کے مطابق قیامت مسلمان نہیں دیکھے گا. اب اس میں اختلاف ضرور ہے، مگر پکا ہے یہ حدیث جو ہے اس کے مطابق ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اور مسلمانوں کی روح نکل جائے گی، ایمان والوں کی روح نکل جائے گی. تو جب روح ہی نکل جانی ہے
ہمارے جسم میں روح ہی نہیں ہوگی، ہم دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، تو دیکھنا کیسا؟ قیامت تو دنیا میں ہے نا، ہم تو قبروں میں ہوں گے۔ قیامت برپا ہو جائے گی، نست و نابود ہو جائے گی زمین اور دنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، اگر ایک بھی گناہ باقی رہا ہے تو قیامت نہیں ہے۔ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ کے جو پیارے اچھے تقوی پرہیزگار اور سچے بندے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف بلا لے گا۔ دیکھیے نا آپ یہ دور دیکھیے، کئی علماء دین، کئی پیران حضرات آج ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ہمیشہ ہوتے آ رہی ہے ویسی کوئی ایک گھٹنا ہے؟ نہیں، اگر یہ قیامت کی شروعات نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ ان قریب قیامت کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ہم آخری دور میں ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجیے، ایمان کو مضبوط کیجیے، نماز کو ترک نہ کریں، اور خصوصاً سچائی، امانت دار بنیے، سچ بولیے، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہی وہ ساری ایمان کی مضبوطی بروز قیامت اور اس کے پہلے دجال والے معاملے میں، اس ایپیسوڈ میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر اور قوت عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہمارے بعد ہمارے بچے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے میری بالخصوص دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے میں ہمارے بچوں کو تب بھی راہ راست پر رکھے، صراط المستقیم پر رکھے، اس راستے پر چلائے جس راستے پر اس کی رضا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔